السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ روز سے میں نے مشہور و معروف کتاب الاصول الثلاثہ کے اوپر درس شروع کیا ہے۔ الاصول الثلاثہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اسلام کا مختصر سا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، دین اسلام کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر انسان سے کہاں ہونی ہے میرے بھائیوں؟ قبر میں ہونی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تین سوالوں کا جواب ہم ابھی سے تیار کر لیں۔ سوال تو مختصر سے ہیں، یہ تو 1 منٹ میں یاد ہو جائیں گے جواب۔ تو کیا اس طریقے سے قبر میں جواب آ جائے گا؟ نہیں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کوئی بھی ان سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ہم نے دنیا میں اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمت دے کہ ہم ان سوالوں کا درست جواب دے سکیں۔ اللہ ہمیں کامیاب جواب دینے والوں میں سے بنائے۔ تو میرے بھائیو، الاصول الثلاثہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، لیکن کتاب کے مؤلف نے ان 3 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے چند باتیں تمہید کے طور پہ ذکر کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ باتیں بھی معلوم کر لینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور ان کا جواب اور ان کی تفصیل آگے چل کے وہ ذکر کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ پہلی کیا تھی؟ علم۔ دوسری کیا؟ عمل۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو آپ کے پاس علم ہے قرآن و حدیث کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ علم آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ یہ دین لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، یہ توحید لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، یہ صحیح احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آپ کو تکلیفیں آئیں گی، آپ کو تنگ کیا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو مارا جائے گا۔ ان تمام تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرے کہ یہ 4 چیزیں آپ نے کہاں سے لی ہیں، یا آپ کو کیسے معلوم ہوئی ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی دلیل سورۃ العصر ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ العصر، جس میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔
سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفات پائی جائیں. کتنی صفات پائی جائیں؟ 4. وہ کون سی ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ہر اس چیز پہ ایمان لائے جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے علم کی. اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ علم کی. تو الا الذین آمنوا میں علم ہے. وعملوا الصالحات. نمبر 2 دوسری صفت کیا ہے؟ کہ انہوں نے نیک اعمال بجا لائے. علم لے لیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اب نمازیں پڑھ رہے ہیں. علم لے لیا توحید کسے کہتے ہیں، اب اس توحید پہ عمل کر رہے ہیں. علم لے لیا روزہ کیسے رکھنا، اب روزہ رکھ رہے ہیں. علم لے لیا حج کیسے کرنا، اب حج کر رہے ہیں. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ حق پہ عمل کرو، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی مصیبتیں آ رہی ہیں، تم پہ کیا کرو؟ صبر کرو. جو دین کے لیے کام کرے اسے مصیبتیں آئیں تو آپ نے اسے اس کی ہمت بندانی ہے، اسے حوصلہ دینا ہے. یہ نہیں کہنا تم اسی لیے سمجھاتے تھے کہ یہ تبلیغ سے بعد آ جاؤ، اسی لیے کہتے تھے کہ درگاہوں پہ دعا کرنے کو حرام قرار نہ دو، اسی لیے کہتے تھے کہ شرک سے لوگوں کو نہ روکو، تجھے بڑا شوق تھا. یہ تو آپ اس کا حوصلہ توڑ رہے ہیں، یہ تو آپ اسے خیر کے کام سے روک رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ نے کہنا ہے صبر کی تلقین کرنی ہے کہ بھائی تم وارث کن کے ہو جانتے ہو؟ تم وارث ہو انبیاء کرام کے علیہم الصلوۃ والسلام. علم والے کن کے وارث ہیں؟ علماء کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام کے. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ تکلیفیں آئیں، انہیں برا بلا کہا گیا، پتھر برسائے گئے. کتنے ہی ایسے نبی ہیں جنہیں گڑھا کھود کر زمین میں داخل کر دیا گیا اور سر پہ آرا رکھ کے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے. تم ان کے وارث ہو. تو اگر وہ عظیم نبی جن میں کوئی کمی نہیں تھی انہیں توحید بیان کرنے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں، تو تم تو وہ ہو جس میں کمیاں بھی ہیں. کام اچھا کر رہے ہو لیکن تم تو ایک ناقص انسان ہو. انبیاء کرام جو کامل انسان تھے انہیں بھی تکلیفیں آئیں، انہیں بھی برا بلا کہا گیا، انہوں نے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ العصر میں. یہاں پہ اس کتاب کے مؤلف کہتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی. یہ کس امام کا نام آیا ہے؟ اور اس کے بعد کیا کہا کتاب کے مؤلف نے؟ دعا دی ہے رحمہ اللہ تعالی کہ اللہ امام شافعی پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ سعودی عرب کے علماء کرام، سعودی عرب کے لوگ 4 اماموں کا احترام کرتے ہیں، 4 کی عزت کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں 4 کو مانتے ہیں. لیکن خصوصی طور پہ ان کا تعلق ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اماموں کی توہین کرتے ہیں، بلکہ ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اقوال سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم. امام شافعی رحمہ اللہ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ سورۃ العصر جو مختصر سی صورت ہے اس پہ توجہ دیں. یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ 2 لینے ہیں 2 سطریں ہیں، یہ بڑی عظیم الشان عظیم المقام صورت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں لو فکر الناس فی هذه السورۃ لکفتہم. اگر لوگ اس صورت پہ غور و فکر کریں، اس کے معنی اور مفاہیم کو حاصل کریں تو یہی صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی 113 صورتیں نہ بھی ہو، یہی ایک صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر لوگ اس پہ غور و فکر کریں.
ہدایت کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرنے سے. غور و فکر کب کریں گے؟ جب آپ کو معنی آتا ہوگا. اور جب یہ کہا جائے نانا معنی نہیں سیکھنا، تو پھر کیسے ہدایت ملے گی قرآن پاک سے؟ آج لوگوں نے پبلک کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی سیکھنے سے روک رکھا ہے. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہو، بس بار بار انہیں پڑھتے چلے جاؤ. قرآن پاک، ہاں قرآن پاک صبح صبح برکت کے لیے پڑھ لیا کرو بس. نہیں میرے بھائی، قرآن پاک صرف برکت کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک برکت کے لیے بھی ہے، اجر و ثواب کے لیے بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے مشن راہ ہے. جنت میں جانے کا راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے یہ قرآن پاک بتاتا ہے، اللہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے یہ قرآن بتاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے یہ قرآن بتاتا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے میرے بھائیوں. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس عظیم سورت کی شان بیان کر رہے ہیں. امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد ابن ادریس الشافعی. بڑے عظیم امام ہیں، چاروں امام عظیم ہیں. اور ان چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے فتوے پکڑ لو، میرے اقوال پکڑ لو، میری آراء کو پکڑ لو اور قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو. نہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ سبق رہا ہے. وہ ہمیشہ سے یہ تلقین کرتے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سب سے پہلے ہے. اگر ہماری رائے، ہمارا کوئی قول کسی حدیث کے خلاف ہو، حدیث کو سینے سے لگا لو، ہماری آراء کو، ہمارے اقوال کو چھوڑ دو. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ شافعی کے پاس کوئی حدیث ہے لیکن شافعی نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، تو جان لو کہ شافعی مینٹل ہو چکا ہے. اس قدر احترام ہے احادیث کا. ایک دفعہ کسی آدمی نے پوچھ لیا، امام صاحب اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ غصے میں آ گئے. حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو میرا کیا خیال ہے؟ جب حدیث ثابت ہو جائے، جب یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی ہے، پھر شافعی کون ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کیا تم نے مجھے کسی چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا میں عیسائی ہو گیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں. مسلمان کی کیا ضرورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ صحیح حدیث ہے اسے نظر انداز کر دے، اس پہ اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنے فتوے کو ترجیح دے. تو میرے بھائیوں، چاروں امام کتاب و سنت کے امام تھے، حدیث کے امام تھے، قرآن کے امام تھے. انہوں نے کبھی یہ درس نہیں دیا کہ ہمارے اقوال، ہماری آراء کو کتاب و سنت پہ فوقیت دی جائے، ترجیح دی جائے. ان کا ہمیشہ سے درس رہا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری آراء کو، اقوال کو، فتاوا کو پرکھا جائے. اگر ہمارا قول، ہمارا فتوا حدیث کے مطابق ہو لے لیا جائے، ورنہ اسے ترک کر دیا جائے. تو یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ العصر بڑی عظیم سورت ہے. اگر لوگ اس پہ غور و فکر کریں تو یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، ہم صبح و شام سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیا اس کا معنی ہمیں آتا ہے؟ کیا اس کے معنی پہ کبھی غور کیا ہے؟ معنی آنا پہلا مرحلہ ہے، پھر اس پہ غور کرنا دوسرا مرحلہ ہے. سورۃ الناس صبح و شام پڑھتے ہیں، کیا اس کا معنی آتا ہے؟ سورہ فلق پڑھتے ہیں، کیا اس کا معنی آتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا اس کا مطلب جانتے ہیں؟ میرے بھائیو، اگر ہم نے اس کتاب کو اس کا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ دیا ہوتا تو آج ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزت دیں گے، ترقی دیں گے، بلندی دیں گے، سعادت دیں گے،
وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہوں گے، جو اسے سننے والے ہوں گے، جو اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے، جو یہ کتاب دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے، جو اسے بطور قانون اپنے عدالتوں میں نافذ کرنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیں گی تو اللہ ذلیل کرے گا۔ جو اس کی تلاوت نہیں کریں گی، جو اس کے معنی نہیں سیکھیں گی، جو اس پہ عمل نہیں کریں گی، جو اس کے ذریعے عدالتوں میں فیصلے نہیں کریں گی، جو اسے پشت دکھائیں گے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں، کس کا ارادہ کر لیں؟ خیر کا، اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ سونا دیتے ہیں کہ چاندی؟ ہاں، اگر آپ کے پاس دین کی سمجھ ہے، دین کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ پہ خیر فرما رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خیر کر رہا ہے یا یہ ازمائش بن کر آیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن علم جس کے پاس ہے، دین کا علم، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ دین کا علم اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے۔ اور کہیں پہ آپ فرماتے ہیں، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو۔ ہاں جی، آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ جی، اگر آتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ اگر نہیں آتا تو سیکھتے کیوں نہیں؟ اگر تلاوت آتی ہے تو ترجمہ کیوں نہیں سیکھتے؟ دوسروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو بڑے پھلے خان سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں وکیل ہوں، آپ کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں، آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا تاجر ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنی عقل دے رکھی ہے تو آپ اس اللہ کا کلام کیوں نہیں سیکھتے؟ جس اللہ نے اتنی عقل دی ہے، جس اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جس اللہ نے اتنا ذہن دیا ہے، جس اللہ نے اولاد دی ہے، جس اللہ نے والدین دیے ہیں، جس اللہ نے حج پہ بلایا ہے، جس اللہ نے عمرے کے لیے بلایا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس اللہ کا کلام کیوں نہیں سیکھتے؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی حدیث؟ جی، تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جناب عثمان ابن عفان، جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سنی ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والے صحابی سے روایت کرنے والے تیسرے خلیفہ سے روایت کرنے والے آدمی کا نام ہے ابو عبد الرحمن السلمی۔ کیا نام ہے میرے بھائیوں؟ ذرا دہرائیے گا۔ ابو عبد الرحمن السلمی، یہ کہتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس حدیث کی وجہ سے میں برسوں سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں۔ جناب عثمان کے زمانے سے شروع ہوئے، اور جناب عثمان کب خلیفہ بنے؟ سن جی، جناب عثمان کس زمانے میں خلیفہ بنے ہیں؟ جی، چلے شیکسپیئر کے بارے میں بتا دیں، وہ کب فوت ہوا ہے؟ جی، اور برطانیہ کی کسی شہزادی کے بارے میں بتا دیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس کے بارے میں تو یاد ہوگا نا۔ اداکاروں کے بارے میں علم ہوگا، فلاں اداکارہ کب فوت ہوئی تھی۔ آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جب جناب عثمان جیسے عظیم خلیفہ کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے تو پھر کس کے بارے میں معلومات ہے ہمیں؟ 23 ہجری میں وہ خلیفہ بنے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو اس زمانے سے ابو عبد الرحمن سلمی نے
لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی، مسجد میں سیٹ سنبھال لی، مسجد میں بیٹھ گئے، اور حجاج ابن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے۔ حجاج ابن یوسف کا فوت ہوا ہے سن 95 میں، کب فوت ہوا ہے؟ 23 سے لے کر 95 ہجری تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ابو عبد الرحمن سلمی اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث نے ان کے اوپر اتنا اثر ڈالا، کیا یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر بھی اثر ڈالے گی؟ انہوں نے حدیث سنی اور مسجد سنبھال لی کہ کیونکہ سب سے اچھا کام یہ ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا، تعلیم لینا، تو میں لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ سن 23 سے لے کے 95 تک مسجد میں بیٹھے رہے، اللہ اکبر، تقریباً 70 سال۔ کیا ہم بھی اپنے آپ سے یہ عہد کریں گے کہ یہ حدیث میں نے بھی سن لی ہے اور آج کے بعد میرا عہد ہے میں روزانہ مسجد میں بیٹھا کروں گا، یا قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے؟ تو میرے بھائی، علم کی بہت اہمیت ہے اور یہ اس صورت سے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وقال البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، کس امام نے کہا؟ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد ابن اسماعیل، محمد ابن، دیکھیے یہ عظیم امام، ان کے والدین نے ان کے کتنے پیارے نام رکھے ہیں، محمد محمد محمد۔ اپنے بچوں کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ رکھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ احمد، اور ان کے باپ کا نام ہے محمد، احمد ابن محمد ابن حنبل۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی، کوئی نیا نام ہونا چاہیے۔ کیا نام ہونا چاہیے؟ نیا نام ہونا چاہیے، کیونکہ میرا بیٹا بہت لاڈلا ہے، میرا پوتا جو ہے بہت لاڈلا ہے، کوئی نیا نام ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، پرانے نام رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ ابراہیم۔ کیا نام رکھا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ تو بہرحال یہ ہے امام بخاری، وہ کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ بخاری شریف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے یہ قول پہ اور عمل پہ مقدم ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا، امام بخاری کہہ رہے ہیں عمل سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ علم کی۔ اچھی باتیں کہنے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اچھی باتوں کا علم حاصل کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے، ہم کہتے ہیں تبلیغ پہلے ہے۔ علم آتا ہو نہ آتا ہو تبلیغ ہم نے کرنی ہے، کلمہ پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ اور امام بخاری کہہ رہے ہیں پہلے علم بعد میں عمل، بعد میں کچھ اور ہوگا۔ نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں پہلے نماز کا علم حاصل کریں، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حج کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلے حج کا علم حاصل کریں کہ حج کرنا کیسے ہے۔ کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، پہلے علم حاصل کریں کہ کون سا کاروبار حلال ہے کون سا حرام ہے، کتنا مال ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، علم پہلے ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں العلم قبل القول والعمل، کہ علم پہلے ہے عمل بعد میں۔ اب امام بخاری کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں بھائی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ پہلے علم بعد میں عمل؟ تو کہتے ہیں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بات جان لیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بات کہہ دیں، اللہ کیا کہہ لیں، یہ بات جان لیں کہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ مکہ والوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم تھا، اسی لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کو سنائے دیتے تھے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں لا اللہ بھی کہتے رہیں گے اور قبر والوں کو پکارتے بھی رہیں گے، 11ویں بھی بناتے رہیں گے، 11ویں والے کے نام پہ بکرے بھی ذبح کرتے رہیں گے، سب کچھ چلے گا،
کیونکہ ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے، لا الہ کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا اتنا آسان ہوتا تو مکہ والے بھی کہہ دیتے، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو۔ جب یہ کہہ دیا پھر کسی اور کو ایک بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی رکوع نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے منت کبھی بھی نہیں مان سکتے، اور کسی اور کے لیے طواف نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت غیبانہ طور پہ پکارنا یہ دعا ہے، عبادت ہے، کسی اور کو مشکل اوقات میں پکار نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ بھی چلے گا اور بیٹا بھی قبر والوں سے مانگتے رہیں گے، مشکل اوقات میں شیخ مقدس جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے بھی رہیں گے، سب کچھ چل رہا ہے، اسی لیے کہ علم نہیں ہے۔ ہاں تسبیح ہے، منکے کے اوپر منکا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر بعد میں یا علی مدد، علی مولا مشکل کشا۔ یہ کیا بھائی؟ ابھی تم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، تو غیبانہ طور پر پکارنا یہ تو عبادت ہے۔ تو آپ جناب علی کو پکار رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پکارنا دعا ہے، دعا عبادت ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آپ پہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا، اس کلام میں کیا ہے کہ یہ مسجد اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم مسجد کے اوپر لکھتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد۔ تو اس لیے یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے علم پہلے عمل بعد میں، جو عمل علم کے بغیر ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، کہ پاک و ہند میں کئی ایسے بزرگ آئے جن کی ایک نظر سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، ایسے لکھا ہوتا ہے جی، لاکھوں دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ وہ جو ایسا اسلام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ قبر والا اسلام ہوتا ہے، درگاہوں والا اسلام، جس میں قوالی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، جس میں ساز ہوتا ہے، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، مرد عورت ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ اسلام ہے۔ اور ان چیزوں کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ کا مطلب اچھی طرح جان لیں۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ نے لا الہ الا اللہ کی ابتدا علم سے کی ہے، عمل سے نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور عمل سے پہلے کیا ہے علم، آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اور علم کس چیز کا؟ کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے بتایا ہے، جو نبی ہیں، جو دین مکمل کر کے دے کر گئے ہیں، انہوں نے کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔